ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا حلال شعبان لرمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. آئندہ بدھ کا دن یہ 29 شعبان کا دن ہے، اس لیے 29 شعبان سے رمضان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے. آنے والی جمعرات یا جمعہ دونوں میں سے کوئی دن انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا پہلا روزہ شمار ہوگا. برکتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ کی طرف سے موسلادھار بارش کے برسنے والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اس میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم تندرست ہیں اور حیات ہیں. ہماری زندگی آنے والے رمضان سے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون، ان 5 حروف سے رمضان بنتا ہے، اور ان 5 حروف کے اندر رمضان کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے، رمضان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ را سے رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور میم سے مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، اور ضاد سے جنت کی ضمانت کا مہینہ آ رہا ہے کہ جنت ملے گی، اور الف سے الفت اور محبت جس کو کہا جاتا ہے کہ الفت اور محبت کا پیغام دینے والا مہینہ آ رہا ہے، اور نون سے اللہ کا نور اترنے والا ہے، اللہ کا نور حاصل کرنے والے ہیں کہ یہ نور حاصل کرنے والا مہینہ آ رہا ہے. اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام رمضان کیوں ہے؟ رمضان کے معنی ہوتا ہے جلانا، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت بندوں کی عبادت اور بندوں کی دعا
اور بندوں کی تلاوت اور بندوں کے روزے اور دیگر عبادتوں کے اہتمام کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ گویا رمضان میں جل کر معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جہنم ایک آگ ہے، تو شیطان کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ رمضان المبارک کے نور اور اس کے برکات اور اس کی رحمتوں سے ہم کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اٹھانے والے ہیں۔ اس کے لیے ابھی سے رمضان کا استقبال کرے، رمضان کی تیاری کرے اور خوش آمدید کرے، ویلکم کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ اس کے لیے چند بڑی بڑی باتیں ہیں کہ رمضان کا ہم حق کیسے ادا کریں اور رمضان کو ہم صحیح معنوں میں کیسے وصول کریں، اس لیے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کے باقی کے مہینے پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان بگڑ گیا، اللہ کو ناراضگی کے ساتھ کے اندر گزارا، تو گویا اس نے پورے سال کو خراب کیا، برباد کیا۔ اس لیے اللہ والے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے، اور 6 مہینے تک رمضان کے چلے جانے کے بعد میں اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ اور بزرگوں، آنے والے رمضان کے اندر ہمیں کیا تیاری کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے سارے دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو جائے، دنیاوی جھمیلوں سے فارغ ہو جائے، اور یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے اور رات کو تراویح کے لیے اور تہجد کے اہتمام کے لیے، نوافل کے اہتمام کے لیے، دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو رمضان کے لیے خاص کر لے۔ اس کے لیے پہلے سے رمضان سے پہلے دنیاوی سارے کام کاج ہیں اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اور اللہ والے تو یہاں تک رمضان کے آنے سے پہلے اہتمام کیا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اپنے سالانہ زکوٰۃ کا حساب بھی کر لیتے تھے، تاکہ رمضان کے اندر حساب کرنے کے اندر ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام رمضان سے پہلے کر لیا کرتے تھے، تاکہ وہ وقت ہمارا رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر اور دعاؤں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر گزرے۔ تو پھر دنیاوی ضروریات سے فارغ کرنا، جبکہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے ہماری جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے، ہماری جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم نے دل پر لیا ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کا حق ادا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کا دور کرنا ہے، قرآن کے حلقے لگانا ہے، تو وقت کے اوپر ہم حلقے لگا سکیں گے۔ اس سے پہلے شعبان سے قرآن پڑھنے کا اہتمام شروع کر دے، اس سے پہلے شعبان کے اندر نوافل کا اہتمام شروع کر دے، اس سے پہلے تہجد کا اہتمام شروع کر دے، اور اس سے پہلے کچھ بھوکا پیاسا رہنے کی مشق کرے، تاکہ ہم ابھی سے تھوڑا بھوکا پیاسا رہ کر کے مشق کریں گے تو آنے والے رمضان کے اندر پھر ہمارا سر درد نہیں کرے گا۔ ورنہ اکثر و بیشتر شروع رمضان کے اندر لوگوں کا سر درد کرتا ہے اور لوگوں کو روزہ بھاری لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی مشق ہی نہیں کی ہے۔ نوافل روزوں کے ذریعے سے، جیسے شعبان کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نوافل روزوں کا اہتمام رکھتے تھے، اسی لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی ابھی سے تیاری ہو جائے۔ اور بزرگوں،
قرآن کریم کے حلقے ایک زمانے کے اندر ہر مسجدوں کے اندر حلقے لگتے تھے، ایک حلقہ نہیں، 2 4 5 الگ الگ حلقے لگتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے قرآن کو صحیح کروایا جاتا تھا، غلطی نکالی جاتی تھی، اور بڑے چھوٹے مرد عورت گھروں میں بھی اس کا رواج تھا، اور مسجدوں کے اندر بھی، اور گھر گھر کے اندر، محلے محلے کے اندر. مجھے یاد ہے میرا بچپن کا زمانہ کہ میں کئی حلقوں کے اندر دعائیں کرانے کے لیے جاتا تھا، حلقوں کے اندر دعائیں کرانے کے لیے اخیر کے اندر. لیکن آج بزرگوں اللہ معاف فرمائے، جب سے موبائل کا عروج آیا ہے تب سے یہ قرآن کے حلقے ختم ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان کے اندر قرآن سناتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے اندر قرآن سنایا کرتے تھے. تو یہ مستحب اور افضل عمل ہے، اس لیے قرآن کریم کے حلقے کا پہلے سے تعین کیا جائے، اس کے لیے طے کیا جائے کہ ہم اتنے آدمی حلقہ کریں گے، قرآن صحیح کریں گے، اور اتنے قرآن ختم کریں گے. ابھی سے اگر ہمارا عزم ارادہ ہوگا تو پھر رمضان میں قرآن کا ختم کرنا آسان ہوگا، ورنہ بزرگوں ہمارے لیے پورا قرآن تو دور کی بات، چند پارے پڑھنا بھی ہمارے لیے سر کا درد اور بوجھ ہوگا، کیونکہ ہم نے مشق ہی نہیں کی ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر راتوں کے اندر نوافل کے اندر روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور دین کا ایک ختم کرتے تھے، اور تراویح کا الگ ختم کرتے تھے. اس طریقے سے آپ پورے رمضان کے اندر 60 سے زیادہ قرآن مجید ختم کرتے تھے. اور آج بھی اللہ والے ہیں کہ کوئی 20 ختم کرتا ہے، کوئی 30 ختم کرتا ہے. اور یہ ہمارے مانگرول کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے حافظ قرآن ہیں کہ جو رمضان کے 30 ختم کرتے ہیں، ایک رمضان کے 30 ختم، ایک دن کا ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو دل پر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. عام طور پر دوسرے وظائف پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، دعائیں مانگنے کی توفیق ہوتی ہے، تسبیحات پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود قرآن کی توفیق نہیں ہوتی ہے. حالانکہ وہ آدمی چاہے دنیا بھر کے وظائف پڑھ لے، قرآن کے ذریعے سے جو برکت اس کو ملنے والی ہے وہ ان وظائف کے ذریعے سے اس کو برکتیں ملنے والی نہیں ہیں. اس لیے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے دوسری دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، میں ان کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن کو دوسری دعائیں مانگنے کی وجہ، دوسری دعائیں اور وظائف جو پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے وظیفے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس کو دعائیں مانگنے سے والے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی نورانیت اور اس کی برکت اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ایک چیز تو قرآن کا دور، دوسری چیز بزرگوں رمضان میں قرآن کریم کو تراویح کے اندر سننا یہ سنت ہے. پورا رمضان تراویح کے اندر قرآن کا سننا یہ ایک سنت، اور دوسری سنت کہ رمضان کے اندر چند دنوں کے اندر تراویح کے اندر قرآن کریم کو سن لیا تو یہ بھی ایک سنت ہے. اگر کوئی آدمی 5 دن کے اندر، 8 دن 10 دن کے اندر تراویح کے اندر قرآن کو سن لیتا ہے تو یہ سننے کے اوپر ایک سنت کے اوپر تو عمل ہوا، لیکن دوسری سنت کہ پورا رمضان قرآن کریم کو تراویح کے اندر سننا جو چاہیے وہ سنت چھٹ گئی. عام طور پر یہ ایک رواج ہمارے شہر میں ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں تراویح پڑھ لے، 5 دن میں 10 دن میں 5 پارے والی تراویح، 4 پارے والی تراویح. حالانکہ اس کو کوئی بڑا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی تقاضا نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا بہت بڑا بزنس نہیں ہے. اگر بزنس بھی ہو پھر بھی ہمیں یہ کہا گیا
کہ رمضان کے اندر اپنے بزنس کو کم کر دو، اپنی نوکری کا وقت آدھا کر دو، اپنی دکان کا وقت آدھا کر دو، اپنے کھیت کے اندر وقت جو دے رہے ہیں اس میں سے آدھا کر دو، اپنے یہاں پر نوکر کام کر رہے ہیں تو ان نوکروں کے ساتھ میں بھی نرمی کرو اور ان کو اپنے دکان کے اوپر، اپنی جہاں کارخانے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری جہاں پر ساری دکانوں کی کام کاج ہو رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر اس کو آدھے دن کے لیے کام میں رکھو اور رمضان کے اندر اس کو آدھے دن چھٹی کر دو۔ ہمیں تو غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کے اندر بھی دنیاوی کام کاج کے اندر نرمی کرنے کا کہا گیا ہے، تو پھر پورا دن رمضان کے لیے فارغ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ ایک سیل ہے، سیل، جیسے مارکیٹوں میں سیل لگتا ہے، بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر کہ بھائی یہاں پر سیل لگا ہے اور یہاں پر ہر چیز سستی ملنے والی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیل ہے۔ یہاں ہر چیز سستی ملتی ہے، آسانی کے ساتھ میں نیکی ملتی ہے، آسانی کے ساتھ میں رحمت ملتی ہے، آسانی کے ساتھ میں برکت ملتی ہے، اور یہ ایک سیزن ہے، اس کے اندر لابھ اٹھانے کا ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے رمضان کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو عام دنوں کے ساتھ کے اندر گزارا اور رمضان کی بے حرمتی کی، اور رمضان کے ساتھ کے اندر ہم نے جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ویسا رویہ اختیار نہیں کیا، ناقدری کی، تو پھر جس آدمی کی رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ آدمی پھر کسی اور مہینے میں اور کسی دن اور ہفتے اور رات کے اندر اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے اگر رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی۔ اس لیے تراویح کو سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے کہاں علم ترا ہوتی ہیں، کہاں 5 منٹ پہلے ہوتی ہے، کہاں 10 منٹ پہلے ہوتی ہے، وہاں بھاگتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے تو کہ بس بازار کے اندر بیٹھتا ہے، بائی پاس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور پھر جب محلے کی مسجد کی تراویح خالی ہوتی ہے تو یہاں آتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی قرآن سے تراویح پڑھی۔ بزرگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 پارے کی تراویح سنتے ہیں، 3 پارے والی تراویح سنتے ہیں، 8-10 دن کے اندر قرآن ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد کے اندر ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کی مشغولی نہیں ہے، کوئی ان کو باہر ملک کے اندر جانے کا نہیں ہے، کسی اور شہر کے اندر جانے کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے نوجوان یہاں تک کہ بڑی عمر والے بھی قرآن 8-10 دن میں ختم کرنے کے بعد میں تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ختم ہو گیا، ہمارا تو ختم ہو گیا، تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھنا ٹاور کے میدان کے اندر کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو وہاں باقاعدہ بیٹھک لگاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اس طریقے سے فارغ ہو کر کے پھر باقی کے دنوں کے اندر علم ترا میں جاتے ہیں اور پھر جلدی جلدی بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سنت کو ترک نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے مجھے کس وقت دعائیں کرنا ہے، کس وقت مجھے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت مجھے نوافل پڑھنا ہے، کس وقت مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، چاست پڑھنا ہے۔ اگر ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور راتوں کو جو قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو قرآن پڑھا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، جیسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شعبان کے اخیر دنوں کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم دن میں روزہ رکھو اور راتوں کو جاگو۔ آج نوجوانوں نے کیا سمجھ لیا کہ راتوں کو جاگ کر کے کرکٹ کھیلا جائے، راتوں کو جاگ کر کے شور کیا جائے، اور اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی عبادت کی ترتیب بنانے کے بجائے کرکٹ کی ترتیب بنتی ہے کہ رات کو کہاں پر کھیلیں گے، اور پھر رات بھر جاگ کر صبح سحری کر کے فجر کی نماز کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ مجمع فجر کی نماز میں نہیں ہوتا ہے، سحری کی روزہ بھی رکھا، رات کو جاگ کر کے عبادت کی بجائے کھیل کود کے اندر وقت ضائع کیا،
اور فجر کی نماز کو بھی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ اور بہت سارے محلے کے اندر تو بجائے رمضان میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں، اور محلے کے اندر جہاں بہت سارے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کرکٹ کھل کر کے اور شور کر کے ان کی راتوں کی نیندوں کو بھی خراب کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی۔ اس لیے رمضان میں راتوں کو جاگنے کا حکم ہے، لیکن اس لیے کہ عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے اور نیک اعمال میں سبقت کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے قریب شعبان کے اخیر کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ تمہارے اوپر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت بندوں کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ کون نیکی کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو رمضان کے مہینے کو بھی اس طریقے سے گزارے کہ رمضان کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ تو یہ ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرا طویل خطبہ آپ نے شعبان کے اخیر کے اندر رمضان سے پہلے دیا، وہ یہ تھا: ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم شعبان فقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر ليلة خير من ألف شهر شهر مبارك شهر جعل الله صيامه فريدا وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من أدى كمن كان أدى فريدة فيما سوى ومن أدى فريدة كان كمن أدى 70 فريدة فيما سوى فالشهر وهو صبر الشهر الصبر ثوابه الجنة۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے اخیر میں خطبہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہے اور اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک فرض کو ادا کریں گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب دیں گے، اور ایک فرض کو ادا کریں گے، ایک نفل کو ادا کریں گے اللہ ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب دیں گے، اور ایک فرض کو ادا کریں گے اللہ 70 فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، شہر المواسات، اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو روزے دار کے روزے کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو بزرگوں، یہ فضیلت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، آنے والی بود کے دن ہم رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ آخری بات میں کہہ دوں، ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے کہ جو لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں، جو لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں، اگر آج ان کو زندہ کیا جائے اور ان کو یوں کہا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، اگر اللہ ان کو زندگی دے، بولنے کی طاقت دے، تو وہ یوں کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں رمضان کی ایک رات مل جاتی، کاش کہ ہمیں رمضان کی
ایک رات مل جاتی، مرنے والا زندہ ہو تو یہ تمنا کرے۔ تو بزرگوں، ہمارے سامنے 30 دن 30 راتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔